الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، بحمدہ تعالی درس قرآن کا یہ سلسلہ پابندی سے جاری ہے، اور آپ حضرات کی طلب اور آپ حضرات کے جذبے سے یہ کام چل رہا ہے، اور جو باقاعدہ پابندی سے آ رہے ہیں ان کو گزشتہ اسباق میں شاید یہ معلوم رہا ہو، یاد ہوگا کہ قرآن کریم کی ہر آیت گزشتہ آیت سے متعلق ہوتی ہے۔ اس آیت کا کنیکشن اوپر کی آیت سے ہوتا ہے، بلا کسی مقصد کے، بلا کسی وجہ کوئی بات قرآن نہیں کرتا ہے، بات کا تسلسل برابر ہے، کنٹینیوشن کیا بولتے ہیں اس کو، برابر ہے، کیا بولتا ہے انگریزی بولتا ہے، یہ برابر جاری ہے، تسلسل بولتے ہیں ہماری زبان میں، ہماری زبانی ہم کو اچھی لگتی ہے، تسلسل جاری ہے۔ اب گزشتہ آیت کا ان آیت سے کیا تعلق ہے، یا اس آیت کا ان آیات سے کیا تعلق ہے؟ آپ حضرات نے گزشتہ سبق میں یہ سنا تھا کہ یہودی لوگ مسلمانوں کا مال کھا جاتے تھے، جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی تو اس امانت کو وہ کھا جاتے تھے، اس امانت میں خیانت کرتے تھے، مال میں کرتے تھے۔ اب آج کے آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ خیانت بھی کرتے ہیں اور قسم بھی کھاتے ہیں۔ یہودی لوگ خیانت بھی کرتے اور قسم بھی کھاتے، مال میں خیانت کرتے تھے اور قسم کھا لیتے تھے، مگر یہ لوگ کتاب میں بھی خیانت کرتے ہیں اور اپنی خیانت پر قسم بھی کھاتے ہیں۔ یہ بیان ہوا آج کا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا، ذلیل دام دیتے، مختصر دنیا کا مال لینے کے لیے یہ امانت میں کیا کرتے ہیں؟ خیانت کرتے ہیں۔ امانت میں یہ خیانت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کا جلوہ وہ دیکھ نہ سکیں گے،
اور خدا ان پر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا گزشتہ آیت سے تعلق کیا سمجھ میں بات آپ کے؟ امانت میں خیانت کرتے کون؟ یہودی۔ قرآن اب بتا رہا ہے کہ وہ صرف مال میں خیانت نہیں کرتے تھے بلکہ کتاب اللہ میں بھی خیانت کرتے تھے، یعنی توریت میں جو کچھ تھا اسے چھپا دیتے تھے۔ خاص طور پر یہودیوں کا ذکر آیا ہے، بیان زیادہ یہودی ہے، سب چال بازی سب یہودیوں کی ہے۔ نصارہ ان کے سپورٹر، یہودیوں کے سپورٹر یہ نصارہ، اور دھوتی لوگ ان کے سب فالوور، مشرک اور کافر جسے کہتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ نصارہ کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہودی کیا ہیں؟ ہر قسم کا پلان بناتے ہیں، پیغمبروں کو قتل کرنے کا پلان ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے، مسلمانوں کو پھوٹ ڈالنے کے لیے جماعتیں بناتے ہیں، سب وہ کام کرتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ پہلے سے کرتے آئے۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو اب بیان ہوا کہ مال میں خیانت کرتے ہیں، تو آپ کو کیا تعجب ہے؟ مال چھوٹی چیز ہے، اس میں اگر امانت میں خیانت کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو کتاب اللہ میں خیانت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب توریت میں خیانت کرتے ہیں۔ خیانت کر کے اپنا گھر جہنم میں بنا لیں وہ اپنی جگہ، مگر وہ جھوٹی بات پر قسم بھی کھاتے ہیں، وہ گھڑی ہوئی بات، جھوٹی بات کیا، اپنے طرف سے گھڑی ہوئی بات پر کیا کرتے ہیں؟ قسم بھی کھاتے ہیں، یہ ہمارے نہیں اللہ کی بات ہے۔ تو یہودیوں کی اس چال بازی کا ذکر ہوا۔ بات بولیے، سبق بولیے۔ گزشتہ آیت میں ان کی کیا تھی؟ ان کے متعلق کیا بات تھی؟ مال کی خیانت کرنا، کھا جانا۔ کس کا مال؟ مسلمان، ہر ایک کا نہیں، مسلمانوں کا خاص طور پر۔ اب ان کا ذکر کرنے کے بعد شان نزول، یہ بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، ہر آیت کی وجہ تسمیہ ہوتی ہے، سمجھے؟ شان نزول ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول پر مختلف مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی۔ اب وہ سب کا احاطہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ایک بھی آپ کے پلے نہیں پڑے گی۔ اس لیے میری عادت یہ لکھ کر لانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے کام کی جو پوائنٹس ہیں وہ رکھ دیتا ہوں، اور میں یہاں دیکھتا ہوں تو مجھے پورے پوائنٹس یاد آ جاتے ہیں، اور آپ یہ لے کر پڑھیں گے تو ڈاکٹر کی چیٹی ہو جائے گی۔ کوئی چرا لیا اس کو، کیا کیا لکھا میں سیکھ لیتا ہوں بول کر کے، تو ڈاکٹر جو دوا لکھتا ہے وہ چھال لے، اسے معلوم، میڈیکل والے کو معلوم، ڈاکٹر کو معلوم، مجھے معلوم تفاسیر میں کیا ہے وہ معلوم۔ ایسے پوائنٹس لکھتا ہوں، پورا بیان لکھ کے نہیں لاتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے، پڑھ دیتا ہے۔ تو اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے کیا بیان کیا؟ مختلف اختلاف روایات، یہ آپ کے سمجھنے کی بات، اختلاف روایات ہوا ہے مفسرین کے درمیان میں بھی، محدثین کے درمیان میں بھی، فقہا کے درمیان میں بھی، جی علماء کے درمیان میں بھی، اور مفتیان کرام کے درمیان میں بھی یہ اختلافات ہوئے ہیں، جی۔ اور اختلافات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ وہ کون سا اختلاف؟ یہ جماعت منا بیٹھا نہیں، یہ اختلاف، اختلاف روایات، اختلاف مفسرین، یعنی مفسرین نے روایات پر جو اختلاف کیا ہے، نہیں آپ نے وہ سنا، آپ نے وہ سنا، آپ کے پاس وہ چیز ہے، یہ اختلاف ہے، مگر ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھیے، ٹکراؤ اختلاف سے نہیں ہوتا کبھی بھی، اختلاف کی حد میں رہیں گے تو ٹکراؤ نہیں ہوتا، جب اس اختلاف کو مخالفت میں لے کر آ جائیں گے تو ٹکراؤ ہوتا۔
جی اختلافات کو مخالفت میں لے کر آئیں گے تو ٹکراؤ ہوگا. اختلاف ہے، مکی شام مرج میں اختلاف ہے. ہو سکتا ہے نظریاتی اختلاف ہو، سوچ کا اختلاف ہو، سمجھ کا اختلاف ہو، رنگ کا اختلاف ہو. اختلاف کس میں نہیں ہے؟ یہ جتنے بیٹھے سب میں اختلاف ہے. اب یہ مخالفت کب پیدا ہوتی ہے؟ اپ ڈاؤن. اپ ڈاؤن کب ہوتا ہے؟ جب میرا خیال آپ سے ٹکراتا ہے. کہتا نہیں آپ غلط، میں وہ بحث ہوتے ہوتے جب مخالفت پر اتر آ جاتے ہیں تو تب کیا ہو جاتا ہے؟ جھگڑا شروع. تو اسلام نے، قرآن نے جی اختلافات کے خلاف نہیں کہا ہے، مخالفت کے خلاف کہا. جی اب آپ سوال کریں گے یہودیوں میں ہمارے میں اختلافات ہیں، ان کی مخالفت کرنے کی کیا ضرورت؟ مشرکین اور ہمارے اندر کیا ہے؟ اختلافات ہیں، اس میں ان کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت؟ ایک سوال. وہابیوں میں ہم اختلافات ہیں، بولنے کی کیا ضرورت؟ تو یہاں کے اختلافات الگ ہیں، اصولی اختلافات الگ ہیں. جی اب ان کی مخالفت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کی مخالفت کرو. جی کیا کرو؟ یہودیوں کی مخالفت کرو. اب محرم کا مہینہ آنے والا ہے، عاشورے کا روزہ وہ رکھتے، اور حضور نے فرمایا تم لوگ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے. تو جب صحابہ عاشورے کا روزہ رکھنے لگے تو کچھ یہودیوں نے کہا کون سی بڑی بات، ہم کو فالو کر لیے، ہم بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی رکھتے ہیں. تو ان کا ڈھنگا لگے. صحابہ حضور کے دربار میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم دونوں برابر ہو گئے. تو حضور نے فرمایا مخالفت. کیا مخالفت؟ جھگڑا نہیں. وہ ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو، وہ ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو، یا عاشورے سے پہلے دن کا ایک رکھو، اگر پہلے دن کا نہیں رکھ سکتے تو عاشورے کے دوسرے دن کا رکھو. اس میں کیا ہوئی؟ مخالفت. یہود و نصارہ کی سے اختلاف بھی ہے. اور کیوں؟ یہاں ایمان کا ٹکراؤ ہے، یا اسلام اور یہودیت کا ٹکراؤ ہے. تو اسلام سے ہٹ کر جو چیز ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اسلام کے اندر رہ کر جو اختلاف ہیں اس کی مخالفت نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی جیسے ابھی اختلاف روایات میں نے کہا کہ شان نزول میں بہت سی باتیں بیان، بہت سی روایتیں ہیں، اختلاف ہے. ایک دوسرے کی روایت تقریباً 5-6 روایات اس کے اختلاف میں، یعنی ان کا وہ سوچ، ان کا وہ کہنا نہیں، یہ نہیں، یہ اس وجہ سے آیت نازل ہوئی، اس وجہ سے آیت نازل ہوئی، اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. اور ہر وجہ سے آیت نازل بھی ہے، مگر کسی نے ایک وجہ کو لے لیا، کسی نے دوسری وجہ کو لے لیا، کسی نے تیسری وجہ کو لے لیا، کسی نے چوتھی وجہ کو لے لیا، کسی نے 5ویں وجہ کو لے لیا. 5 وجہ بھی اپنی جگہ صحیح، اپنا لیا ایک وجہ کو. بس یہ کیا ہے؟ اختلاف. اس اختلاف میں یہ مخالفت نہیں ہوئی. نہیں آپ جو دوسری وجہ بول رہے نہیں، وہ نہیں، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح، یہ نہیں رہا. آپ جو بول رہے ہیں وہ غلط، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح، یہ مخالفت ہو جاتی ہے. آپ جو بول رہے ہیں آپ نے اس روایت کو لے لیا ہے، میں جو بول رہا ہوں، میں بات سمجھ میں نہیں، میں اسے توجیہ کو لے لیا. توجیہ بولتے ہیں وجہ کو، توجیہ بولتے ہیں، توجیہ. بات سمجھ میں نہیں آ تو سوال کر لینا، خالی سوال بھی کر لینا. اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دنگ ہو کر کے بیٹھتے ہیں، ملنگ ہو کر کے بیٹھتے ہیں. دنگ ہونے کی باتیں ہیں، ہاں ضرور کر کے لائیں. مخالفت اور اختلاف یہ دو الگ الگ چیز. اختلاف
روایات مفسرین میں بھی ہے، احادیث میں اختلاف ہے، محدثین میں، سمجھے؟ محدثین میں بعض محدثین نے کسی حدیث کو سمجھے، کسی حدیث کو بعض محدثین نے قبول کر لیا، بعض محدثین نے کہا نہیں یہ مروی، یہ کیا ہے، ضعیف ہے، ایسا وہ ہو سکتا ہے، ضعیف کہنا بھی ہے، مرفوع الگ ہے، ضعیف الگ ہے۔ اب جس پر سب کا اتفاق ہوتا ہے، سمجھے، مولویوں کے چھکے چھڑا دو بابا، آپ لوگ یہ چپ برائے نام لبادہ اوڑھ کے بیٹھے نا، ان کو کھینچو، چمڑی کھینچ کے دیکھو، کھال کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب سب کا اتفاق ہوتا ہے ایک حدیث پر، فلاں بھی اتفاق، فلاں بھی اتفاق، سب اتفاق کر لیا نا، اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ متفق علیہ۔ یہ مدرسے کی لینگویج ہے، یہ جو درس سے تفسیر پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والوں کے درمیان، مگر آپ کو میں وہ سمجھ پاتا ہوں، کچھ تو ذہین ہیں لوگ، ان کے کام آ جائے بات۔ تو جس پر سب چیز کا اتفاق ہے اس کو کیا بولتے ہیں اقبال بھائی؟ متفق علیہ۔ اور جہاں متفق علیہ نہیں ہے، سمجھنا چاہیے راویوں کا اختلاف، حدیث سے اختلاف نہیں، راوی کا اختلاف۔ میں نے ایسا سنا، اب پوائنٹ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں گا۔ ایک بات میں نے کہی، یہ ریکارڈ نہیں ہے، آپ کے پاس ریکارڈ ہے، اقبال صاحب نے کہا نہیں، شاہ صاحب نے ایسا کہا، عبد الجبار صاحب نے کہا نہیں، شاہ صاحب نے ایسا کہا ہے۔ ارے بھائی آپ دونوں کیا سمجھے؟ کبیر صاحب نے کہا نہیں، یہ بات میری ہی ہے، بات میری ہی ہے، آپ نے ایسا سنا، انہوں نے ایسا سنا، انہوں نے ایسا سنا، یہ ہے اختلاف۔ احادیث میں بھی ہوا ہے جی، اور اس کے بعد فقہا میں بھی ہوا ہے۔ فقہا کسے کہتے ہیں؟ فقیہ، جو فقہ جانتے ہیں، مسائل جانتے ہیں، ان میں بھی اختلاف۔ اب وہ اختلاف کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب پر ظاہر و باہر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں امام برحق، یہ چاروں امام برحق ہیں۔ حنفیوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا، شافعیوں نے یہاں باندھ لیا، مالکیوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، حنبلیوں نے ایک اور طریقہ لے لیا، سمجھے؟ اب یہ ہاتھ باندھنے والے ایسا، وہ امام شافعی والے ہیں، یہاں ہاتھ باندھنے والے امام حنفیہ، امام اعظم کے فالورز ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والے امام مالک ہیں۔ اب حنفی شافعی سے کہے تم غلط کرتے ہو تو کیا ہے؟ یہ مخالفت۔ ان کے پاس تحقیق وہ ہے، ان کے پاس دلائل وہ ہیں، سمجھو، پروف اس پر ہے، ان کے پاس سند اس کے پاس ہے، ثبوت ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کی تحقیق ہے۔ امام اعظم کے پاس مکمل ثبوت ہے، اب آپ کہیں گے چار مینار کو جا کر ہر چیز کھول رہا ہوں، دیکھو انہوں بھی ہاتھ باندھتے ہیں، انہوں بھی سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، رفع دن کرتے ہیں، شافعیہ میں ان کے جیسا نہیں، وہ شافعی امام کو مان کے، امام شافعی کو مان کر تقلید کرتے تو وہ شافعی ہوتے۔ وہ جب اماموں کو نہیں مان رہے ہیں تو ایسا کرنے کے باوجود بھی وہ اہل سنت میں سے نہیں، سمجھ میں یہ بات تھا۔ تو اختلاف روایات تفسیر میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، فقہ میں بھی ہے جی۔ اب افتاء میں دیکھیے، فتویٰ آپ مانگتے ہیں مفتیوں سے، حالانکہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے،
کہاں سے بات شروع تھی کہاں جا رہی ہے. اور یہ باتیں تو میں لکھ کر بھی نہیں لایا, پڑھ کر بھی نہیں لایا, بات آ گئی تو نکل رہی ہے. اس لیے کہ بیعت کرنے والا جو بیعت کرتا وہ عالم جو ہے نا, کتاب کو ہٹا دیتا ہے صاحب کتاب سے کنیکشن. بس بیعت والا اور غیر بیعت والے کا تج فرق, اس کے علم میں اس کے علم میں اتنا ہی فرق ہے. وہ کتاب کی طرف رہتا ہے یا صاحب کتاب کی طرف رہتا ہے. وہ وائرنگ کی طرف رہتا ہے, سمجھے, یہ پاور کی طرف. بیعت کرے تو کیا وہ عالم ہمیں عالمہ نہیں کیا, یہ سب پوچھنے والوں کے لیے میں دے دیا اور رکھ لینا, یہ سب تجوری میں جمع کر. جب کبھی آیا موقع نکالنا آمنیشن. کبیر صاحب, عمران صاحب, ریاض صاحب, عبدالجبار صاحب, اقبال صاحب, مکی شاہ صاحب, آپ کو تو ہم سمجھتے تھے کچھ پڑھ کے نہیں ہے, یہ کہاں سے پڑھے آپ. پوچھنے والا حیران ہو جانا, سننے والا سمجھے. تو غیر مقلدین آپ سے کہہ سکتے ہیں, ان کے متعلق ان کے فالوور کہہ سکتے ہیں یہ شافعی میں بھی ہے نا بھائی, بے شک شافعی میں ہے, مگر آپ اس کی تقلید نہیں کر رہے ہیں. تقلید لازمی چیز ہے, ان کو ماننا. یعنی میں درس قرآن بیان کر رہا ہوں, میں درس قرآن بیان کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہوں, یہ آپ پہلے ماننا, یہ آپ پہلے مانیں گے تب میرا درس قرآن آپ کو بیٹھنے میں لطف آئے گا. میرے درس قرآن کے ماننے کی کیپیسٹی کو آپ انکار کر رہے ہیں, پھر آ کر بیٹھتے بھی ہیں تو آپ کی توجہ کہیں اور رہے گی. برائے نام بیٹھے رہیں گے, برکتن بیٹھے رہیں گے. ایک صاحب آ کر بیٹھ گئے تو بولنے لگے کہ بھائی مجھے ترس آیا جب وہ بیٹھ گئے, ترس آیا کہ ہمارے پر آدم بڑھ گئے. ایسے بھی آدم نہیں, آدم بولے تو غلط نہیں, اختلاف نہیں, مخالفت نہیں. آدم سے ہی تو آدمی ہے. بات سمجھ میں آ رہی. اب چلیے تقلید کرنے والوں کا ایک دوسرے کا احترام دیکھو. آپ ہم میں سے کوئی حنفی ہے, ہم میں سے کوئی شافعی ہے, ہم میں سے کوئی مالکی ہے, ہم میں سے کوئی حنابلہ میں حنبلی ہے, تو وہ بالکل درست, ان کے ہم مخالفت نہیں کریں گے, ان کا اپوز نہیں کریں گے, مگر ان کی تقلید بھی نہیں کریں گے. ہم نے ایک امام کو مان لیا. سمجھ میں بات. اب دیکھو ایک دوسرے کے ادب اور احترام کی بات یاد رکھیے. علم جہاں سے لینا ہے آپ کو, ان کی عزت دل سے کرنا ہے. علم جن سے لینا ہے وہ علم کتاب پڑھانے کا بیٹھتا نا استاد وہی نہیں, یہ بولنے والا بھی علم دینے والا ہے. یہ نکال دینا, مگر بات کام کی بھی ہے, رکھ بھی سکتے ہیں, کام کی ہے. ایک یہودی تھا, بعضوں نے کہا یہودی تھا, بعضوں نے کہا کہ وہ بھنگی تھا. بھنگی کی روایت تو بڑی مضبوط ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بھنگی سے پوچھا کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ کتے کی بلوغیت کو لینے کی کیا ضرورت ہے عارف؟
مگر جا کر کے پوچھا، صدقے جاؤ، ہمارے بڑوں پہ قربان جاؤ. بھنگی سے کیا پوچھا؟ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو بھنگی نے کہا، بھنگی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب تو ہمیں بھنگیاں ہوگی، اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں سمجھ میں آپ کو بھنگی کون سے زمانے میں ہے یہ؟ ارے بھی جو غلاظت صاف کرتے ہیں. اچھا، اب وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ خود پک کرو. ہارپک لاؤ، فنائل لاؤ، برش لاؤ. جی پہلے وہ کھڈا پاک کرنے کے لیے انتظار، اب نہیں. اب وہ بھی اونچے درجے میں پہنچ گئے، وہ سب منسٹری میں چلے گئے. ٹھیک، تو بھنگی سے پوچھا کون؟ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو بھنگی نے کہا جب ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا بالغ ہو جاتا. کیا جواب دیا؟ بلوغیت کی علامت بتایا، اس کا پیر اٹھا کر پیشاب کرنا اس کی بلوغیت کی. بالغ سمجھ میں آتا آپ کو؟ نہیں سمجھ. اب دیکھو اس کو بھنگی کے کام سے آپ نے ہٹا دیا اور وظیفہ مقرر کر دیا. یہ روایت امام اعظم کے متعلق بھی آئی ہے، یہ روایت ہارون رشید بادشاہ کے بارے میں بھی آئی ہے. دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. یہی اختلاف سمجھے. انہوں ایسا بولے تھے، نہیں ان کا نام تھا، آپ کہیں سن کر رہے تو ہارون رشید کے بارے میں تھا تو شاہ صاحب غلط بولے. یہ مخالفت، سمجھ میں بات ہے، یہ مخالفت. شاہ صاحب کی زبان یہ سنے، ہمیں پہلے کے ہو سکتا ہے اختلاف روایات. تب دو بھی رکھ دیے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ شاہ صاحب کا مطالعہ وسیع ہے، ہر زاویے سے دیکھتے. بہرحال اس کو ماں اس ذمہ داری سے سبکدور کر دیا. اس کا دربار سے کیا مقرر کر دیا؟ وظیفہ، پنشن، منتھلی. کیا کام کیا تھا؟ بلوغیت کی بات بتائی تھی. ہائے 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 ہائے، اس کے آگے چلو، اس کے آگے چلو، کیا بتاتے ہیں. وہ گیا، اس کا بیٹا تھا، ایک مرتبہ امام اعظم ہیں، اس کا بیٹا آ گیا. کس کا؟ بھنگی کا بیٹا آ گیا. تو امام اعظم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ ہے ہمارے بزرگوں کی دین کے احترام میں کیا کر دیے؟ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا سرکار یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ بھنگی کی اولاد ہے، اس کا آپ احترام کر رہے ہیں. تب فرماتے ہیں کہ اس کے باپ نے مجھے ایک مسئلہ بتایا تھا، جو مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا، تجربے میں نہیں تھا، میرے تجربے میں نہیں تھا. سمجھے؟ اس تجربے کے وجہ سے یہ مسئلہ اس کے معلوم ہوا. اب یہ اس کا بیٹا ہے، لہذا اس کے باپ سے جو معلوم ہوا تھا اس تجربے کی قدر یہ ہے کہ اس کے بیٹے کا احترام. یہ سمجھ میں تو جس سے علم لیتے ہیں بابا اس کا دل سے احترام کرتے ہیں، سب ناٹک کے بات نہیں کرتے. صدقے چلے جاؤ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو ایک حرف سکھایا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، اس کی عظمت میرے دل میں اتنی ہے کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اور اسے چمڑے کی ضرورت ہے تسمہ لگانے کے لیے، وہ مجھ سے کہے کہ میرے جسم کی کھال دے دے تو میں اسے اپنے جسم کی کھال دے دوں. پیری مرید ادب سکھانے والے لائن کا نام ہے، احترام سکھانے والی لائن کا نام ہے. آج مدرسے کیوں فیل نہیں؟ سنیوں کے مدرسے خاص طور پر کیوں فیل نہیں؟ آپ کی جیب کا نکال لینا، میری جیب میں ڈال لینا، ان کو مہینے کو دے دینا، اسے کھلا دینا. آپ کے ہاتھ سے شطرنجی لے لینا،
कंबल उनको बिछा देना, चंदन जी मेरे घर में डाल लेना, और फिर बैठे तो बयान ये कि वो ऐसा है, उसको क्या मालूम है, उसको क्या इल्म है जी। इसी वास्ते हमारे बच्चे उलमा जो तैयार हो रहे हैं वो नाखदरे हो रहे हैं और उनकी नाखदरी हो रही है। अहले तरीक के पास क्या है, क्या है? अदब। और सबसे बड़ा अदब किसका? जिससे हम इल्म हासिल करते हैं, जिससे हम इल्म सीखते हैं। मैं उनके पास पढ़ा नहीं, बैठ के जो नसीहत सुना वो इल्म नहीं तो फिर और क्या? बैठ के दर्ज कुरान में आया वो इल्म नहीं तो फिर क्या है? हल्के में तालीम लिया तो वो इल्म नहीं तो और क्या है? सजाया वो सजना इल्म नहीं तो और क्या है? दड़मुंडा आकर बैठता था, दाढ़ी छोड़ बोलकर बोलती, दाढ़ी छोड़ दिया, ये किसकी हिदायत पर छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा? बोलने वाले की जुबान की तासीर से ना छूटे। तो ये दाढ़ी जब तक है, दाढ़ी रखो, बोलने वाले की अजमत करना चाहिए। अरे उससे वो इल्म ना मिला होता तो मेरे चेहरे पे ये नूर कहां आता? नहीं समझ में आ रही बात है? तो बहर कैफ बात कहां से कहां निकल गई? शान नुजूल की बात चल रही थी, मुख्तलिफ रिवायतें यहां हैं, ये ना बात चली थी। हाँ, असल पर आ जाना। तो इख्तिलाफ रिवायात बहुत हैं, मैं इसमें से मैंने कुछ कोट किए, मुख्तसर कोट किए। पहली तो ये रिवायत है कि ये आयत उलमा यहूद और रुअसाए यहूद, रुअसाए यहूद, उलमा यहूद तो समझ में आ गई, रुअसाए यहूद यहूदी मालदार, यहूदी अमीर, समझे, यहूदी दानिश्वर, यहूदी लोग, समझे, ये रुअसा है। रईस बेंगलोर, रईस मैसूर, समझे, रईस मिल्लत बोलते हैं ना, ऐसा, जिसके पास माल। तो यहूदी उलमा क्या करते थे? अपने इल्म में क़ियानत करते थे, और ये रुअसा के पास क्या ले लेते थे? माल ले लेते थे। ये माल का सपोर्ट करते थे और उनको इल्मी ख़ियानत का मौका देते थे। तो ये दोनों कौन कौन कौन? ये आयत किसके हक में नाज़िल हुई? उलमाए यहूद, वो रुअसाए यहूद, रवासा नहीं, रुअसाए यहूद। खास तौर पर 3 नाम का मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। एक, अबू राफे कनाना, अबू राफे कनाना इब्ने अबी हकीक। एक अबू राफे कनाना इब्ने, समझे, इब्ने अबी हकीक, एक आदमी। दूसरा काब बिन अशरफ, तीसरा हई बिन अख्तीब, हई इब्ने अख्तीब। ये तीनों के मुतालिक आयत नाज़िल हुई। ये क्या करते थे ये तीनों? इनका अमल बात सुनिए। ये क्या करते हैं? तौरेत की आयतों में, तौरेत में जो बातें बयान हुई थी, उन बातों में जहां हुजूर की आमद का, हमारे आका की तशरीफ आवरी का जहां बयान होता, उन बातों को काट के अपने तरफ से कुछ बातें जोड़ देते। क्या करते? उन बातों को जो खुदा की तरफ से उतरी हैं, पैगंबर पर जो बातें आई हैं, किसके मुतालिक? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं, वो ये दौलत लेकर आने वाले हैं, उनकी ये शान है, उनकी ये अजमत है, उनकी ये है। लोग पढ़ते, पढ़ के आकर फिर इन उलमा से पूछते कि देखो उसमें है ना, तो ये इनकी किताब उठा के दिखाते, क्या पढ़े हो यार, हमारे पास देखो उनके आमद का जिक्र ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। अब वो क्या करते उसमें? उन बातों को या आयतों को क्या करते हैं? बदल देते, घड़ देते। मुझे मेरे पीरो मुर्शिद की बात बहुत जमाने की याद आ गई। मदरसा खोला था जब जामिया नूर कायम हुआ, 1986 में कायम हुआ, 89 में 9 बच्चे हाफिज हुए। कितने बच्चे? 9 बच्चों की दस्तार बंदी के लिए सरकार तशरीफ लाए, मेरे पीर मुर्शिद तशरीफ लाए। आपके हाथों से दस्तार होगी, तब तबीयत बहुत अच्छी थी,
اور اس وقت کی تقریر یادگار تقریر رہی. اس وقت سرکار نے مجھ سے یہ فرمایا تھا یہ حفظ کا مدرسہ ہے کہ علم کا مدرسہ ہے؟ تو میں نے کہا سرکار اب حفظ کا مدرسہ ہے، آپ کی دعاؤں سے عالم کا کورس بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے. تو ہنستے ہوئے سرکار نے فرمایا پہلے حافظ بنانا بہت اچھا کر رہا ہے. کیا ہے؟ پہلے حافظ بنا رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے، بہت اچھا ہے. سمجھے؟ یہ بیچارہ جو ہے آیت قرآن میں جو آیتیں ہیں اسے کیا کر لیتا ہے؟ کیسٹ کی طرح جوں کا توں کیچ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے. عالم اگر پہلے بنا دیا تو کیا کرتا ہے؟ یہ آیتوں کچھ بدل دیتا ہے، کیونکہ گرامر اس کے بعد رہتی ہے، گھڑنا اس کو آتا ہے، تو مطلب آیتوں کو بدلا دیتا ہے. اس واسطے حافظوں کو پہلے تیار کر کے بعد عالم بنا دیا. جس کسی کو بھی عالم بنانا ہے پہلے اسے کیا بنا بولے؟ حافظ، تاکہ اس میں خیانت نہ کر سکے. تب سرکار 18 ہے. اب کیا ہوا؟ 2010 کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال. 21 سال پہلے کی بات ہے آج جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. 21 سال پہلے میرے پیر و مرشد نے فرمایا. تب بولے تھے سرکار معلوم نہیں تجھ کو کہ یہودی مولویوں نے توریت بدل دیا. جی، یہودی مولویوں نے توریت بدل دیا، یہودی علماء نے کتابوں میں رد و بدل کر دیا. اب یہ بات جب آ کر پوچھتے ان سے تو آیتوں کو کیا کر لیا اس میں سے اپنے مطلب کاٹ کے اپنے مطلب کی بات رکھ. اب لوگ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیسی کتاب؟ تو اب وہ لوگ کہتے قسم ہے. کیا ہے؟ قسم ہے خدا کی کہ یہ آیت ہم نہیں گھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ چل سکتے ہیں نا؟ ابھی چل سکتے ہیں. ادھر سے آئیے، جلدی بھی آئے ہوں، اطمینان سے چل رہا ہے قصہ. جی کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ کب قسم کھاتے تھے؟ آیتوں کو بدل کر. اور آیتیں بھی کون سی؟ سرکار کے شان میں جو باتیں تھیں تو اس زمانے میں یہودیوں نے کیا، اس زمانے میں نجدیوں نے کیا، وہابیوں نے. وہ لوگ اتنے ہمت والے تھے کہ آیتوں کی آیتیں بدل دیے. یہاں خدا کا کی حفاظت کا اعلان ہے، یہ آیت بدل نہیں سکتے ہیں، آیت کا مطلب بدل دیتے ہیں. آیتوں کا مطلب اور معنی بدل دیتے ہیں. اب آپ ہیں، سنیں گے لے کیا اچھا ہے سو لے لیں گے، خراب ہے سو چھوڑ دیں گے. آپ کو تمیز اتنی آ گئی ہے کہ اچھا بھی سمجھ سکتے ہیں اور خراب بھی. پڑھو بولے تو سورہ فاتحہ سیدھا نہیں پڑھ سکتے، اچھا بھی سمجھ سکتے ہیں خراب بھی. ہم لوگ بد عقیدہ لوگوں کے محفلوں میں جانے سے کیوں منع کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ان کی چال بازی کو پرکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے احتیاط کرو. میرا ایک استاد، میرا ایک رہبر، میرا ایک شاعر، میرا ایک ہی ہے. کھلے عام بول دو آپ کو پسند آ گیا. اگر قدیر احمد پسند آیا تو ہزاروں کے مجمع میں بولو ہم نے کسی کی ضرورت نہیں، مولانا کے پاس جاؤ. پھر کلیمی شاہ کی بات آ گئی تو کر مجھے وہی حضور تاج العلماء تاج الشریعہ حضرت علامہ اظہری میاں قبلہ سے محبت ہو گئی ہے، ان سے علم مل رہا ہے. کھلے عام بولو کہ میں رضوی ہوں، مجھے وہ راستہ بتانے والے وہ ہیں. میں عامری ہوں، میرا راستہ بتانے والے وہ ہیں. میں سنی ہوں، مجھے رہبری کرنے والے ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں. یہ آ جانا چاہیے، یہ پختگی آ جانا. اب سنیوں میں بھی آپ ان کا بھی ذرا سنیں گے، دعوت اسلامی کیا بولتے ہیں، ان کا بھی ذرا جھانکیں گے. خود صاحب کے عیدگاہ میں کیا آتا ہے، ان کا بھی کیا جھانکیں گے، کیا جھانکیں گے، کیا دیکھیں گے. ایک ہی طرف آ جائے، ایک ادھر یا ادھر. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. یہ لوگ جن کے 3 نام بیان ہوئے،
خاص طور پر مفسرین نے بیان کیا. ان کا کام کیا تھا؟ توریت کی ان آیات کو بدل دینا جن میں حضور کی شان اور عظمت بیان تھی، اس کی جگہ اپنے طرف کی اپنی طبیعت کی باتیں اس میں گھڑ دینا. آخر کیا ان کو ملتا ہے؟ کیا فائدہ اس سے؟ ایسا کرنے سے ان کو کیا ملتا ہے؟ تو ان کی پوزیشن مضبوط، لوگ ان کے گرویدہ اور تحفے اور نذرانے برقرار. لوگوں کے سے مال بٹورنے کے لیے ایسی نیچ حرکت کرتے تھے، ذلیل حرکت کرتے تھے، جس کا بیان اس آیت میں ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں. تو جو کمائی خدا کی رسول کی اور اسلام کی کے خلاف جو کمائی ہوتی ہے، وہ کمائی ذلیل کمائی. کمائی کو بھی پرکھو کمائی کو بھی پرکھو. اگر کمائی ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے روزے نماز ٹھیک نہیں ہے. کمائی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. کمائی ٹھیک نہیں ہے تو ہماری دنیا ٹھیک نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ماشاءاللہ آپ لوگ سب گم ہو کے بیٹھے، نہ نعرہ مار رہے ہیں، گم ہو کے بیٹھے. اس آیت کا شان نزول ایک جو تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا. اب دوسرا شان نزول دیکھیے. کچھ لوگ یہودیوں میں سے کچھ علماء ایسے تھے جو مسلمانوں کا مال کھا لیتے. اب ان سے پوچھا جاتا ہے، بھائی مسلمانوں کا مال کیوں کھاتے ہو؟ مسلمانوں کا مال کیوں کھاتے ہو؟ تو وہ لوگ توریت دکھاتے تھے. دیکھو یا مسلمانوں کا مال کھانے کا حکم ہماری کتاب میں ہے. مسلمانوں کا مال کھانے کا حکم کہے میں ہے؟ ہماری کتاب میں ہے. اور یہ ہمارے طرف سے لکھا ہوا نہیں ہے، قسم خدا کی. جب یہ آیت نازل، شان نزول کی کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 روایتیں. اب ایک تیسری مجھے پسند آئی، اس سے زیادہ کو تو میں نے روک دیا. تیسری مجھے یقین آیا کہ اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک اشعث ابن قیس فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی کیونکہ میرا ایک شخص سے زمین کا جھگڑا ہو گیا. ایک شخص سے میرا زمین کا جھگڑا ہو گیا. زمین کے معاملے میں جھگڑے عارض نہیں ہیں. وہ متعلق کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا. اب زمین میری تھی، دوسرا اس پر دعویٰ کر دیا. اب جھگڑا بڑھ گیا. وہ شخص حضور کے دربار میں چلا گیا. وہ تھا یہودی چلا گیا. جا کر اس نے میرے نام سے حضور کے دربار میں دعویٰ ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائے، پوچھا ہے کیا ہے تمہارے متعلق یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ شخص، کیا کہتے ہیں، کس کی زمین ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میری زمین ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے، میری زمین ہے. سرکار نے اس سے فرمایا تیری زمین ہے، گواہ لا، وٹنس پیش کرو. تو اس نے کہا گواہ کوئی نہیں ہے. تب حضور نے فرمایا اگر تجھے پاس گواہ نہیں ہے تو قسم کھا. جی تو وہ قسم کھا لیا. جی اب حضرت اشعث بن قیس سے سرکار نے فرمایا آپ کی زمین ہے، آپ قسم کھاؤ. میں قسم تو کھایا نہیں، قسم کھانے تیار ہو گیا. میرا تیار ہونا تھا، یہ آیت نازل ہو گئی. یہ آیت نازل ہو گئی.
تو میں قسم اگر کھانے کے لیے جو تیار ہوا وہ کھایا تو آیت نہیں آئی، میں کھانے تیار ہوا تو آیت آ گئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں نے قسم نہیں کھائی کہ اگر یہ کہتا ہے کہ اسی کی زمین ہے تو میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہیں تین، اور اس سے بڑھ کے زیادہ کیا ہضم کریں گے؟ اور کچھ ہضم کرنا ہے تو پھر وہ ذہن میں نکال کے دے دوں گا، بس ہے نا، تین روایتیں بس ہیں، ایک آیت کے لیے تین روایتیں۔ تو یہ اختلاف روایت، یہ تینوں اس لیے کوٹ کر کے لایا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مفسرین میں اختلاف روایت ہے۔ دیکھو علماء یہود اور رؤساء یہود کی جو بات تھی وہ الگ سی ہے، پھر اس کے بعد مال کھانے کی قسم کی بات الگ ہے، اور یہ زمین کی بات الگ ہے، مگر تینوں کو دیکھا جائے تو اس آیت سے کنیکشن ہے۔ اب یہ چیز تھی ان میں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ہائے ہائے، جو خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا، خیانت کا دوسرا نام کیا ہے؟ دھوکہ۔ دھوکہ جب بھی آدمی دیتا ہے وہ قسم کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ قسم کھا کر آدمی کو اپنے اعتماد میں لے کر ہی تو دھوکہ دے سکتا ہے۔ جی، دھوکہ کھانے والا کیا کرتا ہے؟ اس کے قسم پر کیا کر لیتا ہے؟ اعتماد کر، بہت نہیں رہتا تو قسم کھا دیتے ہیں، گھر چلانے میں سے نہ کھا رہے ہیں، یہ اس کے قسم کھانے پر اعتماد کر لیا اور کیا ہوا؟ دھوکہ کھایا۔ مگر یاد رکھیے کبھی قسموں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت نے قسم کھانے سے منع کیا۔ قسم خدا ہی کھاتا ہے، خدا کے سوا کسی کو قسم کھانا نہیں۔ آج مولویوں نے، علماء نے کہا کہ کھاؤ تو خدا کی قسم کھاؤ، یہ اجازت دیے مگر نہیں۔ 30 کی قسم کھائیں گے تو اتنا اعتماد نہیں آئے گا جتنا اعتماد خدا کی قسم کھانے پر آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ تو قسم مت کھاؤ بول کر کیوں بول دیا اسلام؟ قسم کھانا خدا کا حق ہے، اور خدا نے بھی قسم کھائی ہے تو اپنے محبوب کے زمانے کی، اپنے محبوب کی عمر کی، اپنے محبوب کی شان کی قسم کھائی، یہ اسی کو سزا۔ جی سمجھ رہی بات؟ قسم کی اتھارٹی جو لے لیا ہے اس کی وجہ یہ، خدا کو محبوب خدا پسند ہے، محبوب خدا کو خدا پسند، اور حضور بھی خدا کی قسم نہیں کھائے ہیں، یہ کہیں سے بھی نکال کے لاؤ، شیخ الحدیث حضرات سے بھی مل کر کے لاؤ۔ حضور نے جہاں بھی قسم کھائی یہ کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کبھی کہا میری جان جس کے قبضے میں، وہ کہا، کبھی کہا جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی۔ قسم کھانے کا بھی انداز دیکھو سرکار تو عالم۔ تو قسم کون کھاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، مگر یہاں نیچے آ جاؤ، اوپر بولا لگے نیچے ذرا آنا جی۔ دھوکہ دینے والا، قسموں کا سہارا کون لیتا ہے؟ دھوکہ دینے والا، یہ قسموں کا سہارا۔ تو جو قسم زیادہ کھاتا ہے اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، سمجھے چاہے کتنی بڑی قسم کھا لے، جب تک کہ آپ کے پاس قرآن کی قسم کھانا، مسجد میں چلو قسم کھا لے، وہ سب رکھو جی ایک طرف، کیا کوئی چیز ہے تو پروف کرو جی۔ ارے بھائی کورٹ میں جا کر قسم کھا کے یہ وعدہ کرتا ہے، سمجھے، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ بات الگ ہے۔ مگر جب وٹنسز کا سلسلہ شروع ہوگا تو قسم پر بھروسہ کر لیں گے کیا؟ وٹنس سے مانگے نہیں، وہ بھی وٹنس کیسا؟ آئی وٹنس۔ جب کورٹوں میں قسم کھا کر بچ نہیں سکتے تو ملت میں کیسا بچ جائے گا؟ نہیں سمجھ ہماری بات رشید بھائی؟ اچھا،
تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم قسم سے باز رہے. یہ تو آیت رہی وجہ. ہم کو کیا ملا؟ ہمارے واسطے کیا سبق؟ ہمارے لیے کیا پیغام؟ ہمارے لیے کیا راستہ؟ ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ قسم مت کھایا کرو. جو قسم کھاتا ہے مال کے لیے تو جتنا بڑا جتنا بھی مال وہ لے لے، جتنا بھی مال اس کو مل جائے، مگر وہ بہت مختصر ہے. کیا ہے؟ بہت کروڑ روپے مل گئے تو کیا ہے؟ مختصر ہے. اس لیے خدا نے قل متاع دنیا قلیل. پوری دنیا بھی اے محبوب فرما دیجیے متاع دنیا مختصر ہے. پوری دنیا بھی ہمیں مل جائے تب بھی بہت بڑی بات نہیں ملی. کیا ملا؟ اب آئیے جو قسمیں کھاتے ہیں ان کے لیے 5 سزائیں حدیث میں بیان. جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے لیے آدم بھائی جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے کتنی سزائیں؟ 5 سزائیں ہیں. جس میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ آخرت میں خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے. ان پر اللہ کی کیا نہیں ہوگی؟ رحمت نہیں ہوگی. پھر فرمایا اللہ سب سے باتیں کرے گا قیامت میں، مگر جھوٹی قسم کھانے والے سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا. جی کتنے ہوئے؟ کیا کیا؟ قیامت میں اللہ کی رحمت سے محروم، اور اللہ سب سے باتیں کرے گا. کس سے بات نہیں کرے گا؟ جھوٹی قسم کھانے والے سے بات نہیں کرے گا. سمجھے؟ ہاں اللہ تعالی قیامت کے دن سب پر اپنی نظر کرم ڈالتا ہے. سمجھے؟ ایک رحمت الگ ہے، نظر کرم الگ ہے، کلام الگ ہے. خدا دیکھے گا قیامت میں، اللہ دیکھے گا، مگر جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ اپنی نظر کرم پھیر یہ کہ میں اسے دیکھوں. کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. اب چوتھا، یہ لوگ قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم. قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہہ کر قرآن فرماتا ہے. اس کی دلیل حدیث دیتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کے تحت. حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جھوٹی قسم کھانے والے کو دردناک عذاب. کیسا عذاب؟ دردناک عذاب. یہ 5 سزائیں کس کے لیے حکیم بھائی؟ سوتے ہیں نا. کس کے لیے؟ یہ 5 ہائے ہائے. پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن پر خدا قیامت کے دن رحمت نہیں فرمائے گا، نظر کرم نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا. 3 شخص ایسے ہیں. ارے اتنی بڑی سزا، اللہ بات نہ کرے، اللہ نظر کرم نہ فرمائے، خدا کی رحمت نہ ہو. اس سائے میں تو، اس وقت میں تو خدا کی رحمت کے ہم بھکاری ہیں. صحابہ لرزہ اندام ہو گئے، کانپنے لگے، تھررانے لگے. یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یوں فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو تکبر کے ساتھ اپنی ازار کو ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے. جھاڑ لے کر پورا مارکیٹ جھاڑ لے کر جاتا ہے، نماز میں آ کر سنبھال لیتا جی. پورا کیچڑ لگا لے کر جاتا ہے، مسجد میں آ کے ایسے چڑھا. مسجد میں آ کر پینچا چڑھانا منع. چڑھانے والے کو پکڑ کے بولو تجھے کہاں سے آیا مسئلہ ہے. اگر واقعی پاجامہ اتنا نیچے ہو گیا ہے تو یہ اوپر سے آپ اوپر سے موڑیں گے، نیچے سے نہیں. اگر نیچے سے ہی موڑنا ہے تو الٹا موڑیں گے، سیدھا نہیں.
ضرورت بھی نہیں. پائجامہ سلاؤ ہی ایسا, لباس بناؤ ہی ایسا, خدا کے دربار میں جو پہنچے تو اسی لباس کے ساتھ. پورے جبے پہ, جبے پاجامے پہ, میرے پیر بھائی نے بھی پہنا, میرے مولوی صاحب. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملنے والے جتنے بھی ہیں, محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں, ان کا ٹاپ ٹو باٹم مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہو, حضور کی شریعت کے مطابق. میں یہ چاہتا ہوں آقا راضی ہو جائے. یہ زندگی ہماری نہیں ہے, یہ زندگی ان کی ہے. ان کی دی ہوئی زندگی ہمارے پاس امانت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے امانت کی بات آ گئی تو امانت سنیے. امانت صرف مال, امانت میں خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی. پوائنٹ یاد آ گئی, امانت میں خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی, امانت میں خیانت علم میں بھی ہوتی. علم امانت ہے, اس کو صحیح نہیں پیش کیا تو خیانت. جی, امانت میں خیانت راز میں بھی ہے. ایک آدمی کا راز دیکھ لیے, اس کا عیب دیکھ لیے, وہ کیا ہمارے پاس کیا ہے, وہ دوسرے معلوم. سنیں کیا حال ہے, کیا بولوں بھی, میں ہی دیکھا بھی آنکھوں سے. کیا کبھی وہ بات غلط ہو جائے تو وبال ہو جائے گا. تو علم میں بھی خیانت. راز کو راز میں رہنے دو, راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لیجیے کوئی آئے, اس کی اصلاح کرو. وعدہ یہ بھی امانت. کیا ہے وعدہ؟ یہ بھی امانت. اس امانت میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ خیانت نہیں کرنا. تو جو سزائیں امانت میں خیانت, یعنی مال کی امانت میں خیانت کرنے والے کے لیے جو سزائیں ہیں, وہی سزائیں علم میں خیانت کرنے والے کے لیے بھی ہیں, وعدے میں خیانت کرنے والے کے لیے بھی ہیں, دین میں خیانت کرنے والے کے بھی ہیں, اور کسی کا سمجھے علم کے میں سمجھے خیانت کرنے والے کے لیے بھی وہی. ٹخنے کے نیچے پہننے والا, خدا کے دربار میں جاؤ تو ویسا لباس پہنو جو شریعت بول رہی ہے. اتنا لمبا رکھنا ہو, اتنا باٹم اتنا رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ہمارا کیا بولے, نفس بولے, ہماری طبیعت بولے. کپڑے سلاتے وقت میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ شریعت کا کیا حکم ہے. سمجھ میں؟ اور اس کے بعد سرکار فرماتے اس پر, وہ 3 شخصوں میں دوسرا شخص احسان جتانے والا. کیا جی وہ ٹیمپو میں کہہ رہا تھا, ہم بھول گئے. تمہارے باپ کو میں کیسا راستے کو لایا, بھول گئے. یہ احسان کچھ کر کے, کسی کو مدد کر کے, کسی کو راحت پہنچا کر, اس کے پر کیا ہے احسان جتاتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں خدا کی نظریں کر رحمت سے محروم, اس کے جلوہ زیبا سے محروم. پھر تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. تیسرا شخص کون ہے؟ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. ان 3 لوگوں کا ذکر آیا. اچھا, جھوٹی قسمیں کھانا بڑا گناہ. کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ. قسم کھا, سچی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے, تو جھوٹی قسم کھانے کی اجازت کہاں ہے؟ بڑا, اس کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے اس کے لیے, دردناک عذاب. جی, اور جو تاجر خاص طور پر تجارت کرتے ہیں, اس پر حضور کی حدیث ہے, جو تاجر جھوٹی قسمیں کھا کر مال کا عیب چھپا کر بزنس کرتے ہیں, ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. مال کا عیب چھپانا یہ بھی غلط, اور اس پر قسم کھانا
اور غلط. پھر اس پر یہ کہنا ارے اب آ کر کے 500 کو پوچھ کر گئے تھے میں دیا نہیں تو 400 قسم سے بھی ابھی تک بیچ گئے. یہ ایسی معمولات رکھ لینے والے کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے. پھر یہاں ایک بڑی تیزی کے ساتھ چلوں گا. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ذہن میں بھی رکھیے، دل میں بھی اتاریے. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا خلاق لهم، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اللہ نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے. کب؟ یوم القیامہ. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو کیا ہوا؟ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے. دنیا دار العمل ہے، سزا اور جزا قیامت کو ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. تو کیا مطلب؟ دنیا میں اگر ایسا چن چن کے کرتے تو بڑی تکلیف ہو جاتی. اس لیے رب نے دسترخوان عام کر دیا. کافر بھی کھا، مومن بھی کھا، جھوٹا بھی کھا، سچا بھی کھا، سمجھے قسم کھانے والا بھی کھا، کون کون کھاتا ہے کھاؤ. اس لیے کہ شان رحمانیت ہے. یہ دنیا کا جو دسترخوان ہے یہ شان رحمانیت کا جلوہ ہے. اور قیامت کے دن جو پوچھا جائے گا اور وہاں جو محروم کیا جائے گا وہ شان رحیمیت کا. تو رحمانیت میں سب کھا سکتے ہیں، سب پل سکتے ہیں. رحیمیت سب کے لیے نہیں، خاص خاص. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور صوفیہ کی طرف چلیں گے تھوڑی دیر. صوفیہ فرماتے ہیں ہر انسان کی روح جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ حقیقی عشق ہے. انسان کے اندر حقیقی عشق ہے. کوئی روح انسان کی روح میں عشق حقیقی ہے. سمجھے؟ مگر دنیا میں نفس کیا کرتا ہے؟ اس عشق پر پردہ ڈال دیتا ہے. اس پر پردہ ڈال دیتا ہے. حسد، بغض، کینہ، 70 پردے بولے نہیں، سمجھے؟ لالچ، جھوٹی قسم، جھوٹی شہرت، جھوٹا نام، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کس کی شرارت ہے؟ یہ نفس کی شرارت ہے. اور نفس کی شرارت سے جو بچتا نہیں ہے اس کے اوپر کیا یہ پورے حجابات ہیں جو یہاں نظر نہیں آتے. جب یہ حجابات دنیا میں بھی ہٹ جائیں گے تو بہت سے اللہ والے وہ ہیں جو یہاں مولا کو دیکھا ہے. جی مولا کو یہاں دیکھا ہے انہوں نے. اب دیکھو، اب یہ عشق کی آگ کو پردہ بنے کون پردہ بنا؟ نفس پردہ بنے گا. اب جو ہے اس کو اس عشق کا احساس نہیں ہوتا. ہر روح جو ہے بےتاب ہے خدا کی محبت میں. ہر روح جو ہے مچلتی ہے اس کے خداوندی میں، مگر ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوتا. دنیا ہمارے سامنے ہے، نفس ہمارے سامنے ہے، شہرت ہمارے سامنے ہے، لالچ ہمارے سامنے ہے. یہ سب ہمارے سامنے پردے بن کر کھڑے ہوئے ہیں. اس واسطے خدا نظر نہیں آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ کب جوش میں آئے گی وہ آتش عشق؟ قیامت جب قائم ہوگی، رب کا جلوہ ہوگا، وہ عشق کی آگ کیا ہو جائے گی؟ بھڑک جائے گی. تو پوائنٹ بڑی گہری ہے، دل میں اتارو. بڑی علمی بات ہے کہ دنیا میں عشق ہے، دنیا میں بھی عشق الہی سے کوئی خالی نہیں ہے مگر پردہ کیا ہے؟ نفس کی شرارتوں کا پردہ